السلام علیکم. اگر آپ لوگ ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ یا پھر فورن میڈیکل گریجویٹ دین دس ویڈیو از اسپیشلی فار یو بیکاز آج ہم بات کرنے والے ہیں این آر ای کے بارے میں. اور آج کی ویڈیو میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالباسط زبیر جو کہ این آر ای اسٹیپ 2 کے ایگزامینر ہیں اور اس کے علاوہ سر ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سروسز ہاسپٹل لاہور پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کی طرف سے این آر ای کی پریپریشن، ایگزام دینے، انٹرنشپ، ہاؤس جاب کے متعلق جو بھی آپ لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے ہوئے ہیں سر سے پوچھنے والی ہوں اور آپ لوگوں تک جواب پہنچانے والی ہوں. سمین آج کی ویڈیو دیکھنا آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند رہنے والی ہے. سو ٹرائی ٹو واچ دس ویڈیو ٹل دی اینڈ اینڈ ناؤ وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم لیٹس ڈائریکٹلی موو ٹورڈ سر باسط. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم دیا ہمیں. سر پلیز تھوڑا سا میری آڈینس کے لیے اگر آپ اپنا انٹروڈکشن شیئر کر دیں. میں ہوں ڈاکٹر عبدالباسط. میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں سروسز ہاسپٹل میں فور دی لاسٹ 6-7 ایئرس سے. میری گریجویشن ہے انعام میڈیکل کالج سے، پھر میں نے FCPS پارٹ 1 کیا، USMLE کیا، پھر میں نے پارٹ 2 کی ٹریننگ اسٹارٹ کی. ٹریننگ کے دوران NRCP کیا، اس دوران پھر میں نے FCPS میڈیسن ہو گیا. پھر میری پوسٹنگ ایز اے سینئر رجسٹرار پروفیسر سروسز ہاسپٹل میں ہی ہو گئی. تو میں پچھلے 1.5-2 سال سے آپ لوگوں کا NRE اسٹیپ 2 کا ایگزامینر بھی ہوں، اور ایک جس کو کہہ سکتے ہیں ایک پیشن ہے اسٹوڈنٹس کو، 4th ایئر فائنل ایئر پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس، NRE کے اسٹوڈنٹس سب کو پڑھانے کا ایک شوق ہے. وارڈ میں کوئی بندہ مل جائے اس کو بس پڑھ کے پڑھانا شروع کر دیا. جی سر، آپ FMGs کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ انٹرنشپ، ہاؤس جاب اور اپنی اکیڈمی میں بھی. تو سر FMGs کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے اسٹوڈنٹس کا فورن میں جا کے پڑھائی کرنے کے حوالے سے؟ فورن میں جا کے پڑھنا بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ جو لوکل گریجویٹس ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ لائق ہوتے ہیں، میرٹ بناتے ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. لیکن جو بچے فورن میں جاتے ہیں وہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا، ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، تو آپ بائی چوائس جاتے ہیں، بائی آپ محنت کرتے ہیں وہاں پہ. تو فورن میں پڑھنا بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو یہاں کے لوگوں سے آپ ایک نیا ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں باہر جا کے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم لوگ جو سنتے ہیں نا کہ چائنا کا ڈاکٹر ہے یا اس طرح کی بات درست نہیں ہے. آپ لوگ جتنے بھی لوگ جو فارن میں پڑھتے ہیں وہ ہم سارے جو لوکل گریجویٹس ہیں ان سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہوتے. سر ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو ان جنرلی فرام دا ویری اسٹارٹ کیسے اسٹڈی کرنی چاہیے، اسپیشلی سر فارن میڈیکل گریجویٹس کو جن کے پاس گائیڈنس کی بڑی کمی رہتی ہے وائل اسٹڈنگ ان اے فارن کنٹری. تو سر FMG کو اسپیشلی کون سی ایسی اسٹڈی ریسورسز ہیں جہاں سے پڑھائی کر کے اور کون سی ایسی اسٹریٹجیز اور ٹپس ہیں جن پہ عمل کر کے وہ پاکستان میں آ کر آرام سے اپنا NRE کلیئر کر سکے اور پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں ایڈجسٹ ہو سکے؟ بطور ایگزامینر اور بطور جو میرا پچھلے 12-14 سال سے فارن گریجویٹس کے ساتھ جو رابطہ ہوا ہے، میں جو چیز میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا وہاں پہ سیمیسٹر سسٹم میں جو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ چیز ہے وہ ہے کہ جو ٹیچر نے پڑھایا ہے آپ اس کے نوٹس بناتے ہیں. آپ لوگ بکس کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں دیتے. جو چیز آپ لوگوں کو یہاں پہ آ کے پھر مشکل میں ڈالتی ہے، آپ ڈیفینیٹلی جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اس کے نوٹس بنائیں، ان کو ایز اے ریویژن کے طور پہ رکھیں. جو ٹیچر نوٹ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور ٹاپکس نوٹ کریں، ان کو اس کو کسی مین جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے لازمی پڑھیں، کیونکہ اگر ہمارا ایگزام یوزلی بنایا جاتا ہے کسی بک سے. تو آپ لوگ یہاں آ کے جب آپ کو نئے سرے سے پڑھنا پڑتا ہے ایگزام کی تیاری کے دوران تو بک پڑھنے میں آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو. آپ اپنی پرانی کتابیں لے کے آئیں گے تو آپ کو ان بکس کو دوبارہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. اور سر کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو کہ ایک فارن میڈیکل گریجویٹ ڈیورنگ پریپریشن فار NRE ایگزام دینے، لائسنس حاصل کرنے تک اور ڈیورنگ انٹرنشپ اینڈ ہاؤس جاب میں فیس کر رہا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ سر آپ کس طرح سے ان پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ سر کس طرح سے ہم ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ کچھ ٹپس اگر آپ شیئر کریں. پریکٹیکلی میں نے جو آپ لوگوں کو دیکھا ہے فارن گریجویٹس کو، وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جو چیز لیک کرتی ہے وہ ہے نوٹ سے پڑھنے کی عادت. آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیچرس کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہوئے صرف نوٹس کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ نوٹس مل جائے. تو دیر از نو شارٹ کٹ. بہتر ہے کہ بک پڑھیں، پہلی چیز. دوسرا پریکٹیکل کام، وہاں پہ آپ کا جو لینگویج بیریئر کی وجہ سے یا پرائیویسی کی وجہ سے آپ کا پیشنٹ انٹریکشن تھوڑا ہوتا ہے. تو جب آپ پاکستان واپس آئیں تو اپنی انٹرنشپ جب کر رہے ہوں، جب ہاؤس جاب کر رہے ہوں، تو جتنا پیشنٹ انٹریکشن کر سکے تو وہ لازمی کریں. اور سر دیکھا گیا ہے کہ NRE اسٹیپ 1 تو اسٹوڈنٹس کلیئر کر لیتے ہیں، لیکن سر تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے NRE اسٹیپ 2 کلیئر کرتے ہوئے. کافی اسٹوڈنٹس فیل کر جاتے ہیں. اب چونکہ سر آپ اسپیسیفکلی NRE اسٹیپ 2 کی پریپریشن کرا رہے ہیں، تو سر آپ کی نظر میں کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس لیگ کر جاتے ہیں؟ جب بھی آپ کسی ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ اس ایگزام کے سینیریو کے اندر آنا.
मीन्स कि आप एनआरई स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं, यूएसएमएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्लैब की तैयारी कर रहे हैं, जो है आपको सबसे पहले पता हो कि एग्जाम बेसिकली है क्या चीज़, आपसे क्या तवक्को की जा रही है। रिटन इम्तिहान है, उसके लिए आपको मैंने बैठ के पढ़ना है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्तिहान है लाइक एनआरई स्टेप 2 है, लैब का जो क्लिनिकल इम्तिहान है, या आपका जो एफसीपीएस पार्ट 2 है, आईएमएम है, जिसमें पेशेंट से इंटरेक्शन है, तो हमेशा होता है कि आपका इंटरेक्शन कैसा है, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट्स कैसी है। तो स्टेप 2 की तैयारी में मैं मेन जो पॉइंट कहता होता हूँ, जिन बच्चों ने हाउस जॉब की होती है, इंटर्नशिप की होती है, उसमें जैसे वो पेशेंट की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं वैसी ही अप्रोच हम लोग उनसे चाह रहे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी छोटी सी मिसाल दूँ, ऐसे है कि एक पेशेंट है चेस्ट पेन के साथ, उसकी ईसीजी के ऊपर एमआई आ जाता है, हम लोग आपको इम्तिहान में सिनेरियो आ गया कि इस पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे, तो आपका जवाब होता है कि सर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। हालांकि आपका जवाब ये दुरुस्त है, लेकिन जो की होती है उसके अंदर हमारे पास हम लोगों ने जब जैसा आपने पेशेंट देखा होता है, लाइक पेशेंट के बेड साइड पे जाना, उसको आईविनाइल लेना, ऑपरेट करना, ऑक्सीजन लगाना, कार्डियक मॉनिटर अटैच करना, उसको एस्प्रिन देना, क्लोपिडोग्राल देना, उसकी बेसलाइन भिजवाना, फिर उसको कार्डियोलॉजिस्ट के कोलैबोरेशन के साथ उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज देना, और अगर पीसीआई अवेलेबल है तो पीसीआई के लिए जाना। तो इम्तिहान में हम लोग आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप ऐसे अप्रोच हमें बताओगे, ठीक है। तो आदो आपका जवाब दुरुस्त है कि पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज और पीसीआई ही करना है, लेकिन उससे जो पहले वाले पॉइंट्स थे उनके अलग मार्क्स थे। 4 नंबर का ये जवाब है, तो उसमें से 1 मार्क होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज का, बाकी 3 मार्क्स इन चीज़ों के होंगे। तो आप लोग जो एनआरई स्टेप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच लाजमी याद करेंगे। जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकली, क्योंकि आप लोगों ने मेनली जिन लोगों ने स्टेप 2 कर रहे हैं उन्होंने हाउस जॉब की होती है, जैसे हाउस जॉब में पेशेंट्स आपने देखे थे, आपने वैसे उनको बताना है कि मैंने पेशेंट को कैसे अप्रोच करूँगा। जो है ना इंटरेक्शन वाले एग्जाम, उनको हमेशा इंटरेक्शन के तौर पे लेना चाहिए। मीन्स के एनआरई स्टेप 2 का है, एग्जामिनर होता है आपके सामने, आप होते हैं, तो इसमें पढ़ने से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए। बोलने की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बने, एक बंदा परफॉर्म करे, एक बंदा उसकी गलतियाँ निकाले, एक बंदा क्वेश्चन करे, दूसरा उसके आंसर करे। तो ग्रुप्स 2 से कम नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए तैयारी के लिए। तो 3 से ज़्यादा ग्रुप होगा तो फिर वो हैप्पीनेस बातें ज़रा ज़्यादा होती हैं और पढ़ाई कम हो जाती है। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल इम्तिहान है तो कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट्स भी देखें, मीन्स के क्लिनिकल मेथड्स की आपकी जो तैयारी है वो पेशेंट्स के ऊपर, छोटे बहन भाई के ऊपर, जूनियर्स के ऊपर लाजमी तौर पे उसके प्रैक्टिस करके जाएं। और अगर आपको पार्टनर नहीं मिलता तो घर में शीशा है, शीशे के सामने बोलने की आदत बनाएं। सर, क्या आप कोई एक्सपीरियंस या फिर सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं किसी एफएमजी की जिसने आपके सामने मेडिकल फील्ड में बड़ा एक्सेल किया हो, जिससे आप प्राउड फील करते हैं स्टूडेंट ऑफ द? जैसे कि मैं पिछले 2009 में मैंने हाउस जॉब की, 11 में मैंने जब पार्ट 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट की, उस वक्त से हाउस ऑफिसर मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कभी ये नोट नहीं किया कि कोई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हमारे लोकल ग्रेजुएट से कम काम करता हो। आप लोगों को काम करने का शौक होता है, आप लोग हमारे जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं, जो लाइक बच्चे हैं, उनके लेवल का ही काम कर रहे होते हैं। मैं अपने बहुत सारे हाउस ऑफिसर्स की मिसाल दे सकता हूँ जो कि इस वक्त एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो कहीं पे भी कोई मसला नहीं है, आपने 5 साल पढ़ा है, आपने मेहनत की है और यहाँ पे भी आप एक्सेल कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ तो हमारे आईसीयू के हमारे टीचर थे डॉक्टर मजहर साहब, मैं उनको अपने हॉस्पिटल का सबसे लायक आदमी मानता हूँ। वो पाकिस्तान के चंद एक लोगों में से हैं जिन्होंने 3 FCPS किए हुए हैं और वो फॉरेन ग्रेजुएट हैं। उससे बड़ी मिसाल मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ। मैं अपने कई ऑफिसर को जानता हूँ जो इस वक्त एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। सर, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। सर, अगर आपको दोबारा से एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करने का मौका दिया जाए तो सर आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेंगे? क्या आप करना चाहेंगे दोबारा से, क्या आप नहीं रिपीट करना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाई तो है ही है, लेकिन जो पेशेंट इंटरेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स कि अगर आप किसी डिजीज़ के बारे में बुक से पढ़ते हैं ना तो आपको उस डिजीज़ की मालूमात मिलती है, लेकिन आप उसका पेशेंट नहीं ना देखते तो इसका मतलब है कि आपका जो बुक वाला नॉलेज है वो अगले 2-3 महीनों में वो गायब हो जाएगा। लेकिन आपने उसी डिजीज़ का पेशेंट देखा हुआ होगा ना तो आपको बड़ी लंबे अरसे तक याद रहेगा। और जो मेडिसिन का नॉलेज है वो है कंटिन्यूस देखना। जब तक आप लिम्फ नोड को पैल्पेट नहीं करोगे आपको यकीन नहीं आएगा कि यह लिम्फ नोड वाकई मौजूद होते हैं। जब तक आप जीवीपी की पल्सेशन खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे आपको यकीन नहीं आएगा कि यह पल्सेशंस होती हैं। तो वो कोशिश करें कि आपकी इंटर्नशिप है, जो आपकी हाउस जॉब है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स देखने की। और स्पेशली जो वार्ड स्टे है वो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आप होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो उस वक्त आपने फैसला करना होता है कि मैंने इसका क्या करना है। तो बुक पकड़े, पेशेंट के बेड के किनारे बैठ जाए, देखें यार ये किस सिम्टम के साथ प्रेजेंट हुआ था, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे थे, इस पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन है, बुक के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है आप लोगों की लर्निंग का।
سر کین یو پلیز شیئر اینی میموریبل اور چیلنجنگ مومنٹ جو آپ کی تھرو آؤٹ میڈیکل جرنی میں رہا ہو؟ ہاں نہیں ڈیفینیٹلی ایز اے میڈیسن کے ڈاکٹر کے طور پہ ہم لوگ ایمرجنسیز کرتے ہیں، وارڈس کرتے ہیں، وارڈس میں راؤنڈس کرتے ہیں. تو میڈیسن میں چیلنجنگ پیشنٹس ہر وقت ہوتے ہیں. ایمرجنسی کے اندر، وارڈس کے اندر کسی پیشنٹ کا ڈائگنوسس آپ سے نہیں بن رہا تو آپ اس پیشنٹ کی بیڈ سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتاب کھول لیتے ہیں. راؤنڈ کے دوران ہم لوگ کتاب کھول لیتے ہیں. تو ڈیفینشیل ڈائگنوسس نیرو ڈاؤن ہو کے ہم اس کے مطابق جب پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، پیشنٹ امپروو ہوتا ہے تو اس کی آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. سر اینی لاسٹ ایڈوائس جو کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیں؟ ہاں نہیں ڈیفینیٹلی ایڈوائس تو میری ساری جو ہے نا وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہی ہے. پڑھیں، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو اس کے بک لازمی پڑھیں، پیشنٹس دیکھیں لازمی طور پہ. محنت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا. میں یہی ایڈوائس کروں گا مینلی جو ہے اس شارٹ کٹ کے چکر میں نہ رہیں. بالکل نہ بتاؤں نا تو میں تو جب سے ہاؤس جاب اور آج سروس ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنا تو پیشنٹس دیکھ رہا ہوں. تو میں بھی اگر 2 مہینے کے لیے کہیں چلا جاتا ہوں جہاں بھی میرا پیشنٹس سے واسطہ نہ پڑے تو میں جب واپس آؤں گا تو مجھے محسوس ہوگا کہ یار میں کچھ لیک کر رہا ہوں. میں پڑھائی کو اپڈیٹ نہ رکھوں پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ میں کافی پیچھے چلا گیا ہوں. جیسے کہ میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو اس وقت ہم لوگ بکس میں پڑھتے رہتے کہ بیٹا بلاکرز آر کنٹرا انڈیکیٹڈ ان پیشنٹس ود ہارٹ فیلئر. لیکن اب بکس کے اندر ہے کہ بیٹا بلاکرز ریڈیوسز مورٹیلٹی ان پیشنٹس ود ہارٹ فیلئر. یہ ایک اپڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم لوگوں کو ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ. اور آئی تھنک سو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کے ذہن میں جو بھی کنفیوژن ہے این آر ای کے بارے میں وہ دور ہو گئی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے دین آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام یا پھر کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سر باسط کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پہ سر اسپیسیفکلی این آر ای کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. سر نے پوری کلاس کی پراپرلی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان ٹاپکس کے بارے میں اسپیسیفکلی جو کہ جاننا ہمارے لیے لازمی ہے این آر ای اسٹیپ 2 پاس کرنے کے لیے. تو آئی تھنک سو ان ویڈیوز کو دیکھنا ہمارے لیے کافی فائدہ مند رہنے والا ہے. تو میں سر کے انسٹاگرام، یوٹیوب کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی. اس کے علاوہ سر آن لائن بھی اسٹوڈنٹس کو پلیب، یو ایس ایم ایل ای اور این آر ای کی پریپریشن کرا رہے ہوتے ہیں. تو میں اس ویب سائٹ کا بھی انفارمیشن ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. آپ لوگ جا سکتے ہیں اینڈ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے کامنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوتی ہے اب جلد ملاقات. خیال رکھیے گا.